رب ذوالجلال نے ہر انسان کے جسم کے لیے اس مٹی کا انتخاب کیا، کملی والے کے لیے اس مٹی کا نہیں، نور کی مٹی کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ حضور جب چلتے تھے تو حضور کا سایہ نہیں بنتا۔ عربی میں لائٹ کو نور کہتے ہیں، یہ نور برابر کر دیجئے کوئی سایہ نہیں بنے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے، ہمارا سایہ بنتا تھا، کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ ہمیں پسینہ آتا ہے تو نفرت ہوتی ہے نا، بندہ قریب بیٹھ نہیں سکتا، 2-4 دن آپ غسل نہ کریں۔ جاوید چودھری کا ایک تبصرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ جو رائٹر ہے وہ 9 نومبر کو اقبال ڈے کے حوالہ سے اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں نے ایک جملہ لکھا کہ جون جولائی میں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین پھیلانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن کپڑے نہ دھونے کی وجہ سے ان سے اتنی سمیل آتی ہے کہ انسان کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پسینہ آئے تو نفرت جنم لیتی ہے، لیکن حضور کو جب پسینہ آتا، صحابہ کہتے ہیں کائنات کی کوئی خوشبو مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے عام مٹی سے نہیں، نور کی مٹی سے تخلیق کیا۔ آپ کو پھر میں قرآن کے دامن میں لے کر چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، جا کر عرض کرتے ہیں، سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 143، ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شوق کیا، جستجو کی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ جب جستجو بڑھی نا تو اللہ پاک نے فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تو دیکھ لینا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، ایک تجلی اتری، ایک تجلی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور کا پہاڑ جل گیا۔ یہ ایک منظر تھا نا، اور دوسرا منظر اس ہستی کا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، سورہ والنجم سورۃ نمبر 53 آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک آپ پڑھ کر دیکھیے، ایک ہی مضمون ہے۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، شب معراج میرا محبوب میری بارگاہ میں گیا، اس کی آنکھ بھی مجھے دیکھ رہی تھی، اس کا دل بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور حضور کا ارشاد ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان رکھا، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس پر قاضی بیضاوی نے کہا، کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے، تجلی بھی رب کی تھی، ہاتھ بھی رب کا تھا اس کی شان کے مطابق، لیکن تجلی طور پر گری تو وہ جل گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ادھر ہاتھ حضور کے کندھوں کے درمیان ہوا تو حضور کو ٹھنڈک ملی۔ اس مقام پر قاضی بیضاوی بولے، امام راضی بولے، اقبال کہتا ہے کیوں سرمائے راضی راز دیدائے فروشستم، تقدیر امم دیدام پنہاں بے کتاب اندر۔ تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں یا وہ تجلی خدا کی نہ تھی یا وہ ہاتھ خدا کا نہ تھا، اس لیے کہ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے۔ تجلی کا کام اگر جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک کیوں ملی، اور اگر ٹھنڈک پہنچانا تھا تو طور کا پہاڑ کیوں جلا؟ نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ تجلی بھی خدا کی تھی، وہ ہاتھ بھی خدا کا تھا، بس ایک فرق رکھیں، تجلی طور پر گری، طور مٹی سے بنا، وہ جل گیا، محمد اس کے نور سے بنا، اس لیے محمد عربی کو سکون مل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا مقام تو آپ نے سن لیا، حضور کی شان تو آپ نے سن لی، حضور کی عظمت تو آپ نے سن لی، اب